بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ماہ مبارک کے 2 عشرے پرسکون طریقے پر ہمیں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور یہ اس کا آخری عشرہ ہے جو شروع ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عشرے کو بھی پوری صحت، سلامتی، تندرستی اور عافیت کے ساتھ ہمیں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. ابھی میں نے جو آیت کا حصہ تلاوت کیا آپ کے سامنے، وہ سورہ حامیم سجدے کی آخری آیت کا ایک ٹکڑا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم عنقریب لوگوں کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں فی الآفاق، کائنات میں، وفی انفسہم، اور لوگوں کے اپنے اندر، انسانوں کے اندر. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنی بڑی بڑی قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں. بڑی قدرت کی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری کائنات میں بھی موجود ہیں. بس یہ ہے کہ آدمی ان کائنات کے قدرت کی نشانیوں میں غور کرے. قرآن کی آیات جا بجا، قرآنی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو میری قدرت کی نشانیاں، دیکھو زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا. مختلف جگہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت نظارہ دیا ہے، دیکھنے اور غور کرنے کی دعوت دی ہے کہ آؤ دیکھو میری قدرت کی نشانیوں کو دیکھو. اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کائنات میں بھی غور کرو اور اپنے اندر بھی غور کر کے دیکھو. اللہ نے کیسی کیسی قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں. مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا اور اللہ نے زمین کو پیدا کیا پانی کے اوپر، تو یہ زمین ہلنے لگی اور ڈگمگانے لگی. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں پہاڑ پیدا کیے بیلنس کے لیے. فرشتوں نے تعجب سے پوچھا کہ یا اللہ تیری کتنی بڑی مخلوق ہے، اس کے رکھتے ہی پوری زمین رک گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زمین میں جا بجا اللہ نے پہاڑ نصب فرمائے. والجبال اوتادا، قرآن کہتا ہے پہاڑ زمین کے لیے ایسے ہیں جیسے میخ ہوں. کوئی چیز ہل رہی ہو، اڑنے والی ہو، بیلنس نہ ہو، تو اس میں میخ ٹانگ دیا جائے، کیلیں ٹھوک دی جائے تو وہ چیز اڑتی نہیں ہے، ہلتی نہیں ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا پہاڑ نصب فرمائے. تو فرشتوں نے بڑے تعجب سے پوچھا یا اللہ یہ کیسی مخلوق ہے. پھر پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ کیا آپ کی اس سے بھی زیادہ طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں، اس سے بھی زیادہ طاقتور مخلوق ہے لوہا. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ لوہے کے آلوں سے پہاڑوں کو تراش دیتے ہیں، تو لوہا ایک پتھر سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے. پھر فرشتوں نے پوچھا کہ یا اللہ لوہے سے بھی زیادہ کوئی طاقتور مخلوق آپ کی کائنات میں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں ہے. آگ جو لوہے کو جلا کر کے پگھلا دیتی ہے، لوہا اس سے پگھل جاتا ہے. لوہے کو جب تپایا جاتا ہے تو اس کے اندر نرمی آ جاتی ہے، لوہا پگھل جاتا ہے.
پھر فرشتوں نے آگے پوچھا کیا اس سے بھی زیادہ طاقتور مخلوق آپ کی کائنات میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں ہے، پانی ہے جو آگ جیسی طاقتور چیز کو بجھا دیتی ہے فوراً۔ تو فرشتوں نے بڑا تعجب کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتوں نے پوچھا اچھا اس سے بھی زیادہ طاقتور مخلوق ہے آپ کی کائنات میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں ہے، ہوا ہے، جو آپ دیکھتے ہیں آندھی چلتی ہے، ہوا چلتی ہے تو بادل جو پانی کی شکل آبی بخارات کی شکل میں ہوتے ہیں اسے بادلوں کو لے کر کے ہوائیں ادھر سے ادھر پہنچا دیتی ہیں۔ تو ہوا پانی سے بھی زیادہ طاقتور مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ پھر فرشتوں نے تعجب سے پوچھا اللہ پاک یہ بھی بتا دیجئے کہ اس سے بڑی طاقتور مخلوق کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا انسان۔ اور پھر آگے فرمایا انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا کہ وہ داہنے ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اب ہم غور کریں انسان کو اللہ نے انسان کے اندر کیسا دماغ دیا کہ وہ ان ساری چیزوں کو استعمال کر لیتا ہے، پانی کو بھی، ہوا کو بھی، آگ کو بھی، پہاڑوں کو بھی، ساری چیزوں کو اپنے استعمال میں لا لیتا ہے۔ ایک چیز اللہ نے اسے دی ہے وہ دماغ، بہت بڑی چیز ہے۔ اسی کی وجہ سے انسان کو اللہ نے اعزاز بخشا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کو مکرم بنایا، معزز بنایا۔ شاعر کہتا ہے ابر و باد و مہو خورشید و فلک درکارن تاتو نانے بکف آری و بغفلت نہ خوری۔ ابر، ہوا، ماہ یعنی چاند، خورشید، سورج، سب کام میں لگے ہوئے ہیں۔ کاہے کے لیے کام میں لگے ہوئے ہیں؟ ساری کائنات کام میں لگی ہوئی ہے تاتو نانے وقف آری، تاکہ تجھے ایک وقت کی روٹی میسر ہو جائے، تاکہ تجھے روزی آسانی سے میسر ہو جائے، تاتو نانے وقف آری۔ لیکن یاد رکھنا وبغفلت نہ خوری، غفلت سے نہ کھانا۔ کوئی کھانے کا ایک نوالا، روٹی کا ایک ٹکڑا اپنے منہ کے قریب لے جاؤ تو غور کرو اللہ نے کتنی محنتیں اس پر ہوئی۔ القراءۃ الراشدہ عربی کی کتاب ہے، اس میں مصنف نے لکھا ہے کہ کثرت الخبز نام کا ایک قصہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں ایک فرضی قصہ ہے کہ ایک آدمی کھانے کے لیے بیٹھا اور روٹی کا ٹکڑا توڑا اور اپنے منہ میں ڈالنے لگا، تو روٹی کا ٹکڑا اس آدمی سے مخاطب ہو رہی ہے، گویا کہ ایک فرضی واقعہ ہے۔ روٹی کا ٹکڑا کہتی ہے ارے تو اتنی آسانی سے مجھے توڑ کر کے اپنے منہ کا نوالا بنا رہا ہے اور مجھ پر اللہ کا نام بھی نہیں لے رہا، ذرا غور تو کر مجھے کن مراحل سے گزر کر کے تیرا نوالے تک پہنچنا ہوا، تیرا نوالا بننے سے پہلے مجھے کن مراحل سے گزرنا پڑا۔ کسان نے میرے اصل کو کسان نے زمین پر بویا، زمین پر بونے کے بعد اس پر محنتیں کی، کاشتکاری کی، ہل چلایا، فصل اگی، اس کے بعد کٹائی ہوئی، کٹائی کے لیے اس کے بعد کٹائی ہوئی، اس کے بعد چھٹائی ہوئی، اور آج کے حساب سے کٹائی کی جو بڑی مشین آتی ہے اس مشین میں کتنے کل پرزے ہیں، ان کے ایک ایک پارٹس کس ملک میں اور کس علاقے میں بنا ہوا ہے، سب کی طاقتیں جمع ہوئی اور اس کے بعد کٹائی ہو کر کے مجھے مشین میں دیا گیا، وہاں میرا بھوسا الگ کیا گیا اور مجھے الگ کیا گیا، اور پھر وہاں سے آٹے کی چکی میں گیا جہاں مجھے پیسا گیا اور مجھے بالکل آٹا بنا دیا گیا، پھر وہاں سے تمہارے دکان پر میں پہنچی اور پھر وہاں سے دکاندار نے تمہارے گھر والوں کو فروخت کیا، تمہارے گھر والوں نے مجھے خریدا اور گھر لا کر کے مجھے پانی میں گوندا اور آگ پر مجھے پکایا، اور مجھے آگ پکانے کے بعد اب میں تمہارے سامنے پیش ہوئی ہوں۔ اتنی محنتیں مجھ پر ہوئی، اتنے لوگوں کو اللہ نے کام میں لگایا، اب تو اس نوالے کو بغیر اللہ کا نام لیے، جس خدا نے تیرے ایک نوالے کے لیے اتنے لوگوں کو محنت میں لگایا، اب اس کا نام لیے بغیر تو کھانا چاہتا ہے؟ کیسا بے رحم اور کیسا بے غیرت انسان ہے۔
تو وہ ایک روٹی کا ٹکڑا گویا کہ انسان کو جھنجھوڑتی ہے، وہ ٹکڑا جھنجھوڑتا ہے، جھنجھوڑ کر کے کہتا ہے۔ تو بزرگان محترم، مجھے اور آپ کو کائنات کے ذرے ذرے میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو کیسا بنایا، اس کا نظام کیسے چلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کائنات کا نظام بنایا ہے، اس کائنات کے نظام کو بعد کے سائنسدانوں نے بڑی عجیب و غریب تحقیقات پیش کی۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ مشہور نظریہ اور مشہور سائنسدانوں کی تحقیق تو یہ ہے جسے بگ بینگ کہتے ہیں، کہ دنیا ایک ٹھوس چیز تھی اور اس میں ایک دھماکہ ہوا اور پوری کائنات بن گئی۔ ایک نظریہ ہے، سائنسدانوں کی ایک تحقیق ہے۔ اصل اگر ہم دیکھیں قرآن کریم میں غور کریں، آج سے 1450 سال پہلے قرآن نے اس کو بیان کیا۔ کہتا ہے قرآن، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی، کہ اللہ کیا کافر لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے ہیں کہ آسمان اور زمین ایک ٹھوس چیز کے طور پر تھے، پھر ہم نے رتقنا ففتقناہما، ہم نے اسے جدا جدا کیا اور اسے پھیلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ پوری کائنات پانی میں ایک بلبلے کی شکل میں وجود میں آئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پھیلایا، اس دنیا کو پھیلایا۔ تو سائنس تحقیق کرتے کرتے بہت بعد میں وہاں پہنچتی ہے، اور خدا کی قدرت اور اس کا کلام بہت پہلے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو قرآن اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ لوگوں، آفاق میں دیکھو، کائنات میں دیکھو، اللہ نے کیسی کیسی چیزیں تمہارے لیے پیدا کی، کیا کیا انتظامات قدرت کے تمہارے لیے کہ ساری قدرت کی ساری کرشمہ سازیاں ہمارے لیے ہے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ساری کائنات کو ہم نے انسان اور جنات کے لیے پیدا کیا، اور جنات اور انسان کو اپنے لیے ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب انسان اپنے اندر غور کرے۔ قرآن کہتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق، کائنات میں، وفی انفسہم، تم اپنے اندر بھی غور کر کے دیکھو۔ انسان اپنے اندر غور کر کے دیکھے، انسان کئی 100 ٹریلین خلیات کا اور سیلز کا مجموعہ ہے۔ سائنس کہتی ہے، ماہرین کا کہنا ہے کہ 100 ٹریلین تقریباً ایک انسان کے اندر خلیات اور سیلز موجود ہوتے ہیں جن سے انسان بنا ہوا ہوتا ہے۔ سیلز کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کسی عمارت کے لیے اینٹ اور اس کے ریت وغیرہ کے ذرات، جیسے ایک عمارت کئی چیزوں سے بنتی ہے، ویسے ہی جاندار کا جسم کئی خلیات سے بنتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہر 3-4 منٹ میں کئی لاکھوں خلیات پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو بنایا، دماغ کو بنایا۔ ایک ایک چیز میں غور کریں۔ ایک صاحب نے بڑے اچھے انداز میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو چیزیں عطا فرمائے ہیں ان میں ہم غور کریں، اللہ نے کیسا دل عطا فرمایا۔ انسان کا جو دماغ ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک سپر کمپیوٹر سے بھی زیادہ تیز ہے۔ انسانی دماغ میں انسائکلوپیڈیا جو ہے، جس میں پوری کائنات کی تفصیلات لوگوں نے جمع کی ہیں، وہی اس سے 5 گنا زیادہ چیزیں اس میں اسٹور ہو سکتی ہیں ایک دماغ میں۔ اور کہتے ہیں کہ 1 گھنٹے میں 170 میل سفر کرنے کی صلاحیت اس کے دماغ میں موجود ہے انسانی۔ اور یہ سارا دماغ 10 واٹ، آپ سمجھیں 10 واٹ سمجھیں، ایک بلب، آج کل چھوٹے چھوٹے بلب آ گئے 5 واٹ 10 واٹ کا، اتنی چھوٹے سے پاور سے دماغ انسان کا کام کرنے لگتا ہے۔ اس کے لیے زیادہ ضرورتیں نہیں ہیں، کم سہولت میں، کم ضرورت میں اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں، بہت سارا کام چلاتے ہیں۔ انسان کا دل ہے، اس پر آپ غور کریں، کہتے ہیں انسان کے دل میں اتنی طاقت موجود ہے کہ یہ خون کو 30 فٹ تک پھینک سکتا ہے، اتنا پاورفل ہے اس کا دل۔ اور
خون جسم کی نالیوں میں سفر کرتا ہے جس کی لمبائی 60,000 میل ہے۔ 60,000 میل نالیاں ہیں جس میں خون سفر کرتا ہے اور ساری عمر دھڑکتا رہتا ہے۔ اسی طرح انسان کا جو جلد ہے، انسان کا جو چمڑا ہے، وہ کئی بہترین سے بہترین ٹچ اسکرین سے بھی زیادہ حساس ہے۔ اللہ نے اسے زیادہ حساس بنایا ہے۔ انسان کی آنکھ اللہ نے بنائی، اس پر ہم غور کریں، انسان کی آنکھ میں 10 لاکھ رنگوں میں امتیاز پیدا کرنے کی ڈفرنٹ، یہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے۔ انسان کی آنکھ کے سامنے 10 لاکھ رنگوں کو رکھ دیا جائے تو انسان کی آنکھ میں اللہ نے قدرت دی ہے کہ ان میں سے ایک ایک کو الگ الگ کہہ کے پہچان سکتا ہے، پہچان سکتی ہے انسان کی آنکھ۔ اور اسی طرح اللہ نے انسان کا جگر بنایا۔ جگر انسان کے لیے 400 مختلف کام انجام دیتا ہے، 400 مختلف کام، جن میں سے انسان کے بدن میں پیدا ہونے والے زہریلے مادوں کو الگ کرتا ہے اور دوسری چیزوں کو، جو طاقت کی چیزیں ہیں، ضرورت کی چیزیں، انہیں الگ کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کا معدہ ہے، انسان کے معدے میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ بیک وقت پورا بکرا کھا جائے تو ہضم کر سکتا ہے، لیکن اسی معدے کو ہضم نہیں کر سکتا۔ وہ جو معدہ ہے جس کے اندر اللہ نے ہضم کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، اس کے اندر جو تیزابیت وغیرہ رکھی ہے، وہ چیز خود معدے کو کھا کر ختم نہیں کرتی، اس لیے کہ اللہ نے ایسا نظام بنایا۔ تو ایک ایک چیز اگر ہم دیکھیں، اب انسان کی شناخت ہے، اللہ نے یہ جو پورے بنائے، دنیا جب سے بنی ہے اور دنیا جب تک رہے گی، جتنے انسان دنیا میں لاکھوں کروڑوں آئیں گے، سب کے ان پوروں میں بڑی تمیز ہے۔ اللہ نے سب کے فنگر کا جو نقشہ ہے، یہ سب الگ الگ اللہ نے بنائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے۔ قرآن ہم سب کو اللہ کے قدرت پر نظارے کی دعوت دیتا ہے کہ آؤ ہم غور کریں، اللہ نے کائنات میں کیسی کیسی قدرت کی نشانیاں رکھی، اور خود اپنے اندر غور کر کے دیکھو اللہ نے کیسا نظام بنایا۔ تو بزرگان محترم، مجھے اور آپ کو کائنات میں غور کرنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کا ہمیں اپنے اندر یقین بڑھانے کی اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں پر ہمیں غور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔